السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ اور آج کی اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ایٹا انڈیکیٹ کے لیے کس طرح تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کس طرح انڈیکیٹ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ایٹا انڈیکیٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کی اس لیکچر میں فل ڈیٹیل آپ کو ملے گا، تو چلے ٹائم ویسٹ کے بغیر آپ نے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹ میٹرک کر کے پھر ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو یہ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں یا میڈیکل میں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ میڈیکل کو پسند کرتے ہیں، کچھ انجینئرنگ کو، ٹھیک ہے۔ اب انجینئرنگ اور میڈیکل کوئی چھوٹے نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے نام ہے، تو اس لیے آپ نے فرام دا اسٹارٹ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لی تو آپ نے فرام دا اسٹارٹ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے ایٹا انڈیکیٹ کے لیے، کیونکہ آپ کا گول کیا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ نے انڈیکیٹ ٹیسٹ کو پہلے پاس کرنا ہے، پہلے اپنے اچھے مارکس لینے ہیں، میرٹ لسٹ میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ انجینئر بننا چاہتے تو پہلے آپ نے ایٹا انجینئرنگ کی جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے پاس کرنی ہے، میرٹ لسٹ میں آنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے مارکس لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرام دا اسٹارٹ آپ نے اپنی تیاری سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ٹاپک آپ مطلب کالج میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ گھر آ کے وہ آپ نے ایٹا انڈیکیٹ بکس لینے ہیں، تو آپ نے ایم سی کیوز بھی حل کرنے ہیں اور ان کو ایٹا پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آپ انڈیکیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ فرام دا اسٹارٹ اسٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کو بہت مشکل پیش ہوگا آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے ایف ای سی کے بعد تقریباً آپ کے پاس 3 to 4 منتھ آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسٹڈی کرنا بہت ہارڈ ہوگا۔ اگر آپ کنسسٹنسی سے تھوڑا اسٹڈی بھی کریں گے 11 سے لے کر 12 تک، اور پھر 3-4 جو منتھ ہے بعد میں، تو اس میں آپ پھر ایزیلی اپنا جو ریویژن ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرام دا اسٹارٹ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ایئر میں جب آپ بیٹھے تو آپ نے باقاعدگی سے ایٹا انڈیکیٹ کے بکس لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اپنے اسٹڈی جاری کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایف ای سی میں بھی اچھے مارکس لیں گے اور آپ ایٹا انڈیکیٹ بھی پاس کریے، کیونکہ آپ نے تقریباً 2.5 سال آپ محنت کریں گے، ٹھیک ہے، اگر اس طرح آپ اسٹڈی کریں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے کہ اے پی ایس سی کے بعد میں انڈیکیٹ کے لیے اسٹڈی کروں گا یا انجینئرنگ کے لیے، تو یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نا ایئر ضائع کرنا پڑے گا، ایک ایئر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح نہیں کریں، آپ نے فرام دا اسٹارٹ آپ نے ایٹا پوائنٹ آف ویو سے انڈیکیٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اسٹڈی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے اسٹڈی کی ایف ایس سی میں بھی اور فرسٹ ایئر میں بھی ایٹا پوائنٹ آف ویو سے، تو جو باقی دن رہ جاتے ہیں، مطلب ایف ایس سی ایگزام کے بعد آپ کے پاس تقریباً 3 to 4 منتھس ہوتے ہیں، تو آپ ایزلی اس میں ریویژن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح اسٹڈی کی ہوگی تو آپ انشاءاللہ آپ نا انڈیکیٹ پاس کریں گے اور میں اچھے مارکس لیں گے اور میرٹ لسٹ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اب ان کے لیے مارکس ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو آپ نے ایف ایس سی میں تقریباً 900 to 1000 آپ نے مارکس لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 900 to 1000 ان کے بیچ میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میٹرک کا بھی اس طرح پروسیجر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 900 سے 950 1000 تک 1000+ تک مارکس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ زیادہ مارکس لیں گے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ میرٹ لسٹ میں آپ کی پوائنٹس انکریز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اسٹوڈنٹ میرٹ لسٹ میں آ سکتے اور کچھ نہیں، اگر وہ نہیں آ سکتے تو اس طرح کریں، ان کے لیے بہت سے آپشن ہیں۔ اگر وہ میڈیکل پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب میڈیکل میں جانا چاہتے ہو، تو وہ اس طرح کرے کہ 20 میں ایڈمیشن لیں، یا جو بھی آپ کرتے ہیں، بہت سے آپشن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 20 میں ایڈمیشن لیں، کوئی بھی آپ زوالوجی میں لیں، کیمسٹری میں، باٹنی میں وغیرہ میں لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ساتھ میں ایٹا انڈیکیٹ کے لیے اسٹڈی بھی کریں۔ اگر آپ اپنا سال مس کرنا چاہتے ہیں، مطلب اسٹڈی کرنا چاہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکے تو پھر آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں۔ کیومریکیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کی بیس پہ ہمارے پاس ریڈیولوجی، کارڈیولوجی، اسکوپ ہے، نرسنگ ہے، انیستھیزیا ہے، یہ بہت سے اسکوپ ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے فیلڈ ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایف ایس سی کے بعد آپ 20 زوالوجی، 20 باٹنی وغیرہ، 20 انگلش وغیرہ یہ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سے آپشن ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ ڈاکٹری ہے، ٹھیک ہے، صرف ڈاکٹری وغیرہ PhD نہیں ہے، ٹھیک ہے، MBBS، بہت سے آپشن بھی ہیں۔
تو جو بھی اسٹوڈنٹ اس کو کلیئر نہیں کر سکتا MD CAT کو، تو اس کے لیے بہت سے آپشن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے، بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی محنت جاری رکھنے ہے، اور دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، جس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نے MD CAT ٹیسٹ کو کس طرح آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے، تو تب تک کے لیے فی امان اللہ۔